یاد رکھو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کسی کو اپنی مجبوری نہ بناؤ. جب آپ مجبوری بنا لیتے ہو نا کسی کو, آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. اور جتنا آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے مجبور بناؤ گے, اس زمانے میں اگلا اتنا ہی آپ کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا, نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا. تو یہ ہم صرف فقیر کس کے ہیں؟ اللہ کے. محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے. بس اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اللہ کے سامنے ناک رگڑو, اللہ کے سامنے بولو میں محتاج ہوں, میں بھکاری ہوں تیرے در کا. باقی ہر ایک کے سامنے میرے بھائی سر اٹھا کے جینا سیکھ. اور دیکھو مرد کی اللہ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے, آپ کے ماتحت اچھا سلوک کرے نا, آپ 20 گنا بڑھا کے اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں بے انتہا استغنا تھا, بہت استغنا. استغنا سمجھتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بناتے تھے کبھی بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر لینا, حضرت کو پتا چلتا تھا نا یہ دل سے خدمت نہیں کرنا چاہتا, حضرت کبھی بھی خدمت نہیں لیتے تھے اس سے. حضرت فرماتے تھے میرے محسنین صرف میرے ماں باپ ہیں اور میرے استاذ, اس کے علاوہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. ایسا سر اٹھا کے جیے ہمیشہ. لیکن ہم دیکھتے تھے اگر حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر دے, بہت معمولی سی, اتنی دعائیں دیتے تھے, اتنی دعائیں, ہمیں شرمندگی ہوتی تھی, ہم نے کون سا تیر مار لیا بھائی, یعنی کیا کر لیا ہم نے, اتنی دعائیں, اتنا خوش, اتنا خوش. یہ عزت دار لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. لیکن کوئی ان پر تھوڑا سا احسان کرے تو رپلائی میں وہ تھوڑا نہیں, وہ بہت زیادہ. کیونکہ احسان کے بدلے میں اگر آپ احسان نہیں کرتے تو اس کو استغنا نہیں کہتے, اس کو تکبر کہتے ہیں. استغنا الگ چیز ہے. دیکھو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, کسی نے آپ کی خدمت کر دی ہے تو کون سا تیر مار دیا اس نے, ہمیں کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے میں تو لگے گا آپ بہت اونچے ہیں, لیکن یہ اونچے نہیں, آپ کا کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ. آپ میں تکبر ہے. بھائی کوئی خدمت ٹھیک ہے, آپ اس کی خدمت کے محتاج نہیں ہیں, لیکن اگر اس نے خدمت کر دی ہے نا تو آپ اس کو رپلائی ایسے دو کہ جیسے آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہے, آپ کو ضرورت تھی. ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے, تھوڑا سا آپ خدمت کریں گے تو رپلائی اس کا بہت اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے, حضرت ابو بکر نے نبی کا ساتھ دیا نا تو کوئی نبی پہ احسان کیا بولو نا کیا ہو گیا بھائی. حضرت ابو بکر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مکہ سے نکالا تو کس نے ساتھ دیا؟ ابو بکر نے. غار میں کون ساتھ تھا؟ ابو بکر. حالانکہ اصل میں یہ نبی کا احسان تھا حضرت ابو بکر پہ. بھائی اس خدمت کی وجہ سے نبی کی تو اللہ نے ویسے ہی مدد کرنی تھی, یہ تو نبی نے ابو بکر کو اپنی خدمت کا موقع دے دیا رضی اللہ عنہ کو, تو یہ نبی کا کس پر احسان ہے؟ ابے بھائی کوئی اتنے پیغمبر کسی کو اپنی خدمت کرنے دے دیں تو یہ تو پیغمبر کا ان پر احسان ہے, جس سے انسان کو عقیدت محبت ہوتی ہے. انسان کہتا ہے نا مجھے آپ تھوڑی سی خدمت کرنے دے دیں, آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا, کہتے ہیں نا لوگ, اور باقی سمجھتے بھی ہیں کہ بھائی اس کو ہماری خدمت کی کیا ضرورت ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے, اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا, آخری نبی ہے, آپ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا. لیکن نبی نے ابو بکر کو کیسا صلہ دیا, فرمایا میں نے ہر شخص کی خدمت کا دنیا میں بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر. یہ مبالغہ ہے, ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی برکت سے ابو بکر کو ایمان ملا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. پھر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل کا مطلب بہت ہی, فرمایا میرا خلیل اللہ کے سوا کوئی, خلیل بنانے کی اجازت ہوتی ابو بکر کو بناتا. کتنا اپریشیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت معاذ ابن جبل, انہوں نے نبی کی خدمت کی, نبی کا ساتھ دیا جنگوں میں, کیسا صلہ نبی نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انی احبک فی اللہ, اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جس سے آپ کو محبت ہونا, صحابہ کو پیغمبر سے کس قدر محبت تھی. پیغمبر کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا ہوگا تو صحابی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی آپ سوچو. جب انہوں نے یہ سنا نا تو رونے لگے. تو کیا یہ نبی اپریشیٹ کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ جتوائی ہے تو آپ نے کیا فرمایا, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. یہ نبی کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ کسی نے تھوڑا کیا تو نبی نے رپلائی میں بہت بڑھا کر اس کا بدلہ دیا ہے. تو اس لیے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا, عزت دار لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ سر اٹھا کے جیتے ہیں, وہ کسی کی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے. وہ سسرال کے جہیز کے محتاج, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوتے. وہ نہیں کہتے ہمیں یہ چاہیے, صوفہ چاہیے, بیڈ چاہیے, الماری چاہیے, نہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم عزت دار لوگ ہیں بھائی, ہم خرچہ خود اٹھاتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہو. لوگ کیا کرتے ہیں, جہیز کے خلاف بیان سن کے نا
یہ بھی مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں جہیز کے خلاف بیان سن کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہ گاڑی چاہیے, ہمیں نہ موٹر سائیکل چاہیے, ہمیں نہ گھڑی چاہیے, ہم عزت دار لوگ ہیں, ہم سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی شادی ہو گئی, سسر صاحب نے لا کے کوئی گھڑی گفٹ کر دی, ہمیں نہیں چاہیے, ہم عزت دار لوگ ہیں. اب یہ کیا ہو رہی ہے بھائی آپ کو نہیں چاہیے نا, اب بغیر چاہت کی ایک چیز مل رہی ہے, آپ لے جناب, آپ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ نہیں بولے یہ سستی والی لا کے پکڑا دی آپ نے مجھے, ٹھیک ہے حضرت یہ بڑی خدمت آپ کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ہم تو بہت شکریہ آپ کا. تو اس میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے سامنے کہنا کہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ پھر استغنا نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, تکبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بڑا جب کوئی چیز دے تو آپ سینے سے لگائیں اس کو کہیں کہ بھائی بہت بڑی چیز مل گئی, آپ کے ابا آپ کی اماں آپ کو کچھ گفٹ دے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی زوجہ نے ان کے لیے بڑی محنت سے ایک اچکن بنائی. اچکن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہوتی تھی اچکن ہی ہے نا, کچھ اور میری اتنی دیر میں تو لغت اور چینج ہو جائے گی میرے بھائی. تو ہیں اچکن, کچھ اچکن کہتے ہیں, کچھ وہ نہیں ہوتی ایک وہ پورا چوغا سا پہنا جاتا. اب مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا مزاج نہیں تھا ایسی چیزیں پہننے کا, اور ان کے گھر والوں نے اتنی محبت سے اتنی محنت کر کے بنائی تو وہ وہی پہن کے نکل گئے گھر سے باہر. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا پہنا ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنی محبت سے اس نے بنائی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی بیگم کچھ بھی آڑا ترچا پہنا دے, آپ دسترخوان پہنا دیا, آپ محبت سے باہر نکل آئے تو لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی خدمت کرے تو جواب میں اس کو دعا دینی چاہیے, اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن محتاج کسی کا انسان بن کے نہ رہے. ایک طرف لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں بچوں کو مارنا پیٹنا, ہر وقت برا بلا کہنا, یا گھر میں ایسا ہر وقت ماحول بنا کے رکھنا, اور ایک طرف گورا ہے اس نے ٹینشن فری بنا دیا. یہ دونوں چیزیں فطرت سے کیا ہے؟ بغاوت. اسلام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسلام نے کہا نہ ساری خواہشات تمہیں نہیں پوری کرنے دوں گا میں, بہت ساری جگہوں پہ تمہیں اپنی خواہش کو کچلنا پڑے گا. تمہاری وہ لگژری لائف ہو ہی نہیں سکتی جو غیر مسلم کی ہوتی ہے. شراب پینے کا دل چاہے گا نہ, پابندی ہے. بوڑھے ماں باپ کی بات میں کر رہا تھا, وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں, آپ نے برداشت کرنا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کی برداشت کرو گے تو سمجھ لو آپ کا بڑھاپا اب جنت. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, آپ کا بڑھاپا کیا ہے؟ جنت. آپ کا بچہ سیکھے گا بھائی ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز, دیکھو میں 1 گھنٹہ تقریر کروں نا کہ باپ کے سامنے مت چیخو, باپ کی خدمت کرو, خدا کی قسم اس کا 1% شاید اثر ہو جائے. لیکن میرا باپ زندہ ہو اور میں اولاد کے سامنے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور باپ کی مار برداشت کر رہا ہوں, وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مگر میں اس کے سامنے آواز اونچی, مار کھا کے بھی میں مسکرا رہا ہوں. یہ 6 گھنٹے 10 گھنٹے کے بیانات اور کتابیں ایک طرف, اس سے آپ کا بچے کو جو موٹیویشن ملے گی نا وہ سمجھ جائے گا بھائی ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے کہ باپ کے سامنے آواز نہیں بلند کی جاتی. اس کو رائٹ ہے کہ وہ مارے, وہ ہاتھ اٹھائے, اس کو یہ حق دیا ہے خدا نے. اب تک ہمارا کلچر بچا ہوا کیوں تھا؟ باپوں کے سامنے ماؤں کے سامنے چیختے نہیں تھے. کیوں بچا ہوا تھا؟ اس لیے کہ دیکھتے آ رہے باپ. اب سیٹ اپ ختم ہو گئے, تو شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں, بچے پیدا ہی ایسی عمر میں ہوتے ہیں کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے. پہلے لوگ بچے دیکھتے تھے ہمارے ابا اپنے ابا کی ایسی خدمت کر رہے ہیں. ہم نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ دادا بیٹھا ہوا ہے نا, مجال ہے کوئی منہ سے آواز بھی نکال لے, وہ پتہ چلتا تھا واقعی دادا ہے. اب دادا ایک لقب رہ گیا, محلے کا دادا آ رہا ہے. جو سچی مچی کا دادا ہے گھر میں اس کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, وہ بیچارہ کھانسنے کے لیے ہے بس, اس کی کھانسی سے بھی تکلیف ہوتی ہے, جراثیم پھیلا رہا ہے گھر میں بیٹھ کے وہ. تو اسی طرح میرے بھائی جو عورت شوہر کے سامنے آواز پس رکھتی ہے اس کی بیٹیاں بھی کیا کرتی ہیں؟ تبھی کہیں رشتہ لینے کے لیے جایا کرو نا تو یہ دیکھا کرو میری ساس کا میرے سسر کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر وہ ساس اپنے شوہر کی غیبتیں کر رہی ہے اور وہ اب میرے میاں ایسا ہے تو بے وقوف ہے, مجھ سے پوچھو کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی, ان کو کیا پتا بیچاروں کو. اور وہ چیخنا چلانا چل رہا ہے تو سمجھ لو کہ 90% چانس ہے کہ آپ کی بیگم بھی آپ کو طبیعت سے ایک لگایا آپ نے تو آگے سے کیا کتنے لگائے گی, وہ 4 لگیں گے رکھ کے. یہ ہوتا ہے مارکیٹ میں چلتا ہے. تو یہ تو ماحول ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھو, میں جب نیا دین کے علم کی طرف آیا نا تو مجھے بہت زیادہ اشکال ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز زبان سے بتا کے لکھوا کے چلے کیوں نہیں گئے. آپ بتا دیتے پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں, گھر والوں کے یہ حقوق ہیں, فلانوں کے یہ حقوق ہیں, یہ حقوق ہیں, پوری زندگی ایک مرتب کر کے چلے جاتے. نہ فقہ جو مرتب ہوا ہے نا پیغمبر کی سیرت سے ہوا ہے, پیغمبر سے عمل کروایا گیا ہے. کیونکہ نبی کا کام صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے, مسئلے پہ شریعت پہ لوگوں کو چلانا ہے. چلانے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ آپ کو خود چلتا ہوا دیکھیں اس پہ.
तभी तो अल्लाह ने फरिश्ते को नबी बना के नहीं भेजा। फरिश्ता अगर नबी बन के आता ना तो पता क्या कहता, जब रमजान का चांद नजर आए तो रोजा रख लेना, और जब ईद का चांद नजर आए तो रोजे छोड़ देना, बस। भाई हम कहते हैं ना ये इसको तो ना रमजान इसकी सेहत तो कोई फर्क पड़ता है ना चव्वाल, लेकिन सहाबा देख रहे हैं यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रोजे पे रोजे रख रहे हैं। तो जब तक इंसान का अमल सामने नहीं होता मोटिवेशन नहीं मिलती है। देखो मैं एक और मिसाल देता हूं, सुलह हुदैबिया के मौके पे मुशरिकीन मक्का ने सहाबा को उम्रा करने से रोक दिया। अब उम्रे का एहराम बांधा हुआ है सबने। आपको मसला पता होना चाहिए कि जब हम उम्रे का एहराम पहन लेते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह देते हैं, तो जब तक तवाफ और सई ना कर लें वो एहराम उतारने की इजाजत बोलो नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे तकबीर तहरीमा के लिए नियत बांध ली ना, तो जब तक 2 रकअतें पढ़ के सलाम नहीं फेरोगे आपको नियत तोड़ने की इजाजत नहीं है, गुनाह है नियत तोड़ना। तो ऐसे ही एहराम जब एक दफा बांध लिया जाए ना, तो जब तक उम्रा ना हो जाए आप उस एहराम को नहीं खोल सकते। तो सहाबा एहराम में बैठे हुए हैं, मुशरिकीन ने आपको मना कर दिया, मुआहिदा किया कि भाई अगले साल आना आप उम्रा करने, इस साल नहीं कर सकते आप। तो अब सहाबा परेशान, पहले मौत पे बैत कर चुके हैं 1400 सहाबा कि हम लड़ेंगे इनसे। तो मौत पे बैत भी ऐसे जज्बात बने हुए हैं, भाई हमने तो इनसे लड़ना है, मौत पे बैत करके तैयार बैठे हुए लड़ाई के लिए। अब शर्तें सारी काफिरों की मान रहे हैं, और फिर मजीद शर्त ये कि उम्रा के बगैर एहराम भी खोल दो आप, यानी सर मुंडा लो पहले ही और एहराम खोल के दम दो। तो ये तो और उन पे शाक गुजरा कि भाई ये तो जिल्लत दर जिल्लत दर जिल्लत है, हम कैसे मुशरिकीन के कहने पर हम उम्रा छोड़ दें और सर मुंडा के एहराम खोल दें, ये तो बड़ा मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया भाई सर मुंडाओ और एहराम खोल दो। कोई भी नहीं खोल रहा, ठीक है भाई, हम कैसे कर लें कैसे कर लें, सब डर रहे हैं कि भाई हम ये तो उम्रे का एहराम बांधा हुआ है, हम दबाव में आके कैसे कर लें भाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि भाई मैं सबको कह रहा हूं कि सर मुंडा लो और एहराम खोल दो, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा ये काम। आप कह सकते हैं भाई साहबा नबी की नाफरमानी कैसे कर रहे हैं। देखिए नबी के हुक्म की 2 हैसियतें होती हैं। बाज़ दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म दे रहे होते हैं, साहबा समझते हैं शायद ये कोई सियासी हुक्म है, यानी हमारी आसानी के लिए दिया जा रहा है, ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है, हमारी आसानी के लिए, अजीमत इसी में है कि उम्रा किया जाए। होता है ना बाज़ दफा आप किसी को इजाजत देते हैं, चल भाई छुट्टी कर ले तू, आज तू छुट्टी कर ले। वो टीचर चाहता है कि सबक हो लेकिन कहता है कर ले छुट्टी, तो तालिब इल्म कहता है नहीं सर हम पढ़ेंगे। ऐसे वैसे मार्केट में है नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ तो। और इतने अच्छे टीचर भी नहीं है कि आपका छुट्टी करने और क्या नहीं पढ़ो, वो भी कहता है जा। कराची में तो एक बूंद बरसने से पहले ही 1 महीने की स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, अभी 2-4 बूंदें और पड़ गई तो 6 महीने की छुट्टी। खैर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर हजरत सफिया ने मशवरा दिया, आपकी ज़ौजा ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप इन लोगों को ऑर्डर ना करें, आप सर मुंडा लें एहराम खोल लें बस। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सर मुंडाया, एहराम खोल दिया अपना। जैसे ही नबी ने किया सब ने सर मुंडा के क्या कर लिया। इससे पता चलता है नबी की भी स्पीच असर नहीं कर रही है। आप परेशान हो गए भाई ये मान क्यों नहीं रहे मेरी बात, लेकिन जैसे ही अमल किया है ना, एक दफा भी, और मशवरा किसने, आपकी ज़ौजा ने दिया कि हजरत सफिया ने, कि आप ना बोलें लोगों को, आप सिर्फ ये काम कर लें, आप सर मुंडा लें अपना और आप एहराम खोल दें। जैसे ही किया सबने फौरन। तो इससे साफ पता चलता है भाई आप 1-1, 2-2 घंटे की तकरीरें करते रहें असर नहीं होता। आप अपने घर का माहौल बनाना चाहते हो ना, खुद क्या बन जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, सही है ना। माहौल आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग पे आना शुरू हो जाएगा। अपने बड़ों की खिदमत करके दिखाओ, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दो, अपने बड़ों का एहतराम करो। आज हो क्या रहा है, माएं अपने बच्चों के सामने ना बच्चों के चाचू की गीबतें कर रही होती हैं। तुम्हारा तो चाचू ऐसा है, तुम्हारा तो बाप ऐसा है, तुम्हारे बाप से। एक साहब मुझे कहने लगे 40 साल हो गए मेरी अपनी बेगम की खिदमत करते हुए, बेगम बच्चों के सामने कह रही थी तेरे बाप ने हमें दिया क्या है। अच्छा खत्म, तुम्हारे बाप ने जो है ना क्या हमें कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा फिर आप क्या जवाब देते हैं। कह रहे मैं कहता हूं मैं माजरत चाहता हूं बेगम, मैं आपकी सही खिदमत, क्योंकि अगर वो बच्चों के सामने कह देना कि ये गलत कह रही है तो एक जंग छिड़ जाएगी। क्या हो जाएगा, बच्चे देखेंगे अम्मा अब्बा हमारे दोनों क्या है फाइटर। तो वो साहब कहते हैं मैं फाइट से बचने के लिए क्या कहता हूं कि एक्सक्यूज करता हूं, मैंने 40 साल आपकी खिदमत जैसी खिदमत करनी चाहिए थी काइंडली मैं वो खिदमत नहीं कर सका। तो अब पता नहीं कौन इसमें सही था कौन गलत था, वल्लाहु आलम। बहरहाल तो माएँ बाज़ दफ़ा ये कर रही होती हैं बच्चों को बाप के बारे में, तुम्हारा बाप ऐसा, तुम्हारी, और बाप बाज़ दफ़ा माँ के बारे में, तुम्हारी माँ ऐसी। तो खूब समझ लो ये बच्चा ना बाप का रहेगा और ना माँ का रहेगा। माएँ समझ रही होती हैं यार एक और वाक़या मेरे सामने आया है, खून के आंसू रोने का दिल करता है। ऐसे वाक़यात भी आते हैं, माँ बीमार हुई है ना, अब बच्चा माँ की ज्यादा खिदमत कर रहा है तो बाप को गुस्सा आ रहा है। बाप बीमार पड़ा हुआ है, बच्चा बाप की बहुत खिदमत कर रहा है तो माँ को गुस्सा आ रहा है कि क्यों अब्बा को इतना क्यों फ्री कराया हुआ है। बस
اعتدال سے رہو, زیادہ غلام بننے کی کوشش. یار تو اپنا بڑھاپا دیکھ لے بھائی. جو بچہ تیرے شوہر کی خدمت کر رہا ہے بیماری میں, جس کو تو کہہ رہی ہے مکھن لگا رہا ہے, چاپلوسی کر رہا ہے, چمچا بنا ہوا ہے, تو خوش ہونا چاہیے کہ کل وہ تیری بھی کرے گا ایسی خدمت. اس سے باغی بنا رہی ہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار. کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ نہیں ہے. تو اس لیے صبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا نا کہ صبر کرو, صبر, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے, اس میں صبر نہیں ہے. تو یہ جو غیر مسلموں میں بے صبری پیدا ہوئی ہے نا, خودکشیاں, وجہ اس کی یہ کہ ان کی زندگی میں پابندیاں ختم. جب پابندیاں ختم تو یہ ان میں صبر کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ذرا سی ٹینشن آئی, اور ٹینشن ان کی ریلیشن خراب والی ٹینشن ہوتی ہے. سب مادہ پرست بن گئے ہیں. ذرا سا پیسہ گیا تو سب کچھ گیا. یار بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ کرایہ دے میرے گھر میں رہنے کا. سمجھ رہے؟ بچہ 18 سال کا ہوا نا تو باپ کہتا ہے تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیا دے گا؟ کرایہ دے گا. اتنی مادہ پرستی جو سوسائٹی میں آ گئی ہو تو خودکشیاں نہیں ہوں گی کیا وہاں پہ؟ ریلیشن صرف کتے سے اور پیسے سے بس. تو میرے بھائی اپنے سسٹم کو بچاؤ. اللہ نے ہمیں بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں, بہت ساری ٹینشنیں دی ہیں. نظر کی حفاظت کی ٹینشن, باپ اور ماں کی برداشت کرنے کی ٹینشن, بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کی ٹینشن. عورت کو حکم دیا, شوہر الٹا سیدھا ہے, کوئی بات نہیں بھائی, میاں ہے نا, سرپرست ہے, تھوڑا سا برداشت کر لو. غلط کیا اس نے تھپڑ لگا کے, لیکن لگا دیا تو آگے سے رپلائی مت کرو ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا اس میں. تو یہ جو پھر رمضان کے روزوں کی ٹینشن, شراب سے بچنے کی ٹینشن, یہ بہت ساری ٹینشنیں کیا کرتی ہیں, ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو کیا کر دیتی ہیں, بوسٹ. پھر کبھی زندگی میں کوئی ٹینشن آئی تو اتنی ساری ٹینشنیں جھیلی بھی ہوتی ہیں کہ یہ ٹینشن ہمیں ہلکی لگتی ہے. بالکل وہ ایک جو بدماش تھا نا, سعودیہ کے جیل سے چھوٹ کر آیا, مجھے اپنا واقعہ بتا رہا تھا. انڈیا میں بڑی بدماشیاں اس نے کی ہیں. کہہ رہے میں نے انڈیا میں اتنی جیلوں میں مار کھائی ہے کہ ایک دفعہ سعودی عرب میں پکڑا گیا تھا تو جب وہ مجھے مار رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا گدگدیاں ہو رہی ہیں مجھے. میں نے اس کو پوچھا نا یار تجھے اتنا مارا, تو نے راز اگلا کیوں نہیں؟ وہ اپنی کمپنی کو بدنام نہیں کرنا, وہ یہ نہیں بتا رہا تھا میں فلاں کمپنی کا آدمی ہوں. کمپنی سے وفا کی اس نے. دیکھو اس نے کہا کہ اگر میں نے بتا دیا نا فلاں کمپنی کا ہوں تو کمپنی کا تو قصور تھا نہیں, لیکن کمپنی بدنام ہوتی, اس کا کاروبار بیٹھ جاتا. کہتا ہے میں نے کہا میں کمپنی کا ملازم ہوں, مار کھاؤں گا, کمپنی کو بدنام نہیں کروں گا. جو میری غلطی ہے میری ہے, میں کمپنی پہ کیوں ڈالوں؟ اتنی مار کھائی لیکن منہ سے اگلا نہیں. میں نے کہا کیسے برداشت؟ کہہ رہے ہم عادی ہیں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا برداشت کا؟ کمپنی کے اونر کو جب پتا چلا نا یار اس نے اتنی مار کھائی, ہماری کمپنی کو بدنام نہیں کیا, انہوں نے کمپنی نے اس کو پارٹنر بنا دیا اپنا. اب وہ ارب پتی ہے, وہ کروڑ پتی ہے. وہ سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو یہ جو میرے بھائی اسلام کی پابندیاں ہیں یہ آپ کو کیا کر دیتی ہیں, اسٹرانگ کر دیتی ہیں, مضبوط بنا دیتی ہیں. غموں کو جھیلنا آپ کے لیے آسان. اس لیے انسان کے بچے بن کے جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو فالو کرو. وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وقت پورا ہو جائے گا.